کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ محترم خواتین اسلام اور عزیز طالبات، آج درس صحیح بخاری کے اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ہم نے مختصر صحیح بخاری کے چند ابواب جن کا تعلق کتاب الایمان سے تھا، الحمدللہ ہم نے رمضان سے پہلے انہیں پڑھا اور سمجھا ہے، اور وہی کتاب الایمان ہم اس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو صحیح بخاری کا اس سے پہلے کا درس تھا، اس میں ہم نے ایک باب یہ پڑھا تھا کہ نماز قائم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ایمان کا حصہ ہے اور یہ کہہ لیجیے دین کا پلر ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، اور برائی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کے برابر، اسی جیسا گناہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے۔ اس میں 10 گنا یا 700 گنا کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ اسی طرح یہ بات آئی تھی کہ احب الدین الی اللہ ادومہ، کہ اللہ کو وہ عمل بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، دین کا وہ عمل جس پر انسان ہمیشگی برتے، تو ہمیشہ کیا جانے والا عمل جس پر مداومت ہو، ہاں، کانٹینیوٹی ہو، اللہ کو بہت محبوب ہے، بھلے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان جیسے ٹریننگ کیمپ کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے، الحمدللہ۔ اس میں جو اعمال ہم کر رہے تھے، چاہے وہ روزے ہوں، تو اس کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی باقی ہے، بس فرق یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض تھے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں نفلی روزے دیے ہیں۔ ہر ہفتے سوموار و جمعرات کا روزہ نبی کا سنتی روزہ ہے۔ ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15ویں تاریخ کا روزہ، ایام 20 جسے کہتے ہیں، نبی کا سنت والا روزہ ہے۔ اسی طرح ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ثواب بڑا عظیم ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے نا؟ سبحان اللہ، کیونکہ ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، تو ایک روزہ گویا 10 روزے کے 10 دن کے برابر۔
تو اب شمار کر لیں کہ کیا نام ہے، رمضان بھر کے 30 روزے، ایک روزے کو 10 دن کے برابر شمار کریں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد 6 روزے اور، تو 2 مہینہ کے برابر یہ ہو گئے جی۔ تو اس طرح سے گویا پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، حالانکہ یہ نفلی روزے ہیں۔ تو اس طرح سے روزوں کا سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ اب اگر ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں تو گویا ہم کنٹینیو مداومت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ بندہ کوئی عمل کرتا رہے، اس کے ساتھ جڑا رہے، ہمیشگی رہے، اس کے ساتھ برتتا ہوا نظر آئے۔ ہاں، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ نمازیں 5 وقت آج بھی ہم پر فرض ہیں۔ ہم نوافل ادا کر رہے تھے قیام اللیل، اگر ہم وہ قیام اللیل رمضان کے علاوہ دنوں میں تیسرے پہر اٹھ کر یا آدھی رات کے بعد ہم اسے ادا کر لیا کریں، بھلے 2 رکعت پڑھ لیں، ہاں، تہجد کی کم سے کم رکعت، قیام اللیل کی کم سے کم رکعت 2 ہے، اور آخری لمٹ ہے 8۔ تو 2 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، جس پر ہمیشگی برتتا ہے، نفلی نماز ہے لیکن اہتمام کرتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ بانٹی ہے، ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری تجوریوں کے لاک بند کر دیے جائیں، ہماری جیب ہم سلا لیں، اس کے اندر سوراخ نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری جیبوں میں بھی سوراخ ہو، ہماری تجوریوں کے دروازے بھی ہم وقت ضرورت کھولیں، اور یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہیں رمضان کے علاوہ دنوں میں، کیونکہ ہم نے تو رمضان میں ٹریننگ لی ہے، تربیت حاصل کی ہے۔ اب اس کیمپ میں شرکت کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد بھی یہ کام انجام دیتے رہیں، اپنے اپنے آمدنی کے دائرے میں، اپنی اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے ہم ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے رہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں ہے نا کہ انسان کوئی عمل اپنی زندگی میں برابر کرتا رہے، ہمیشگی برتتا رہے، مداومت اس پر کرے، تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب وہ لوگ جو رمضان پر نماز پڑھے، رمضان کے بعد جمعہ کے نمازی بن گئے، اللہ کی نظر میں کیسے وہ محبوب ہو سکتے ہیں بتائیے؟ یہ 5 وقتہ نمازیں تو فرض ہیں، اس کے بغیر ہمارے ایمان اور اسلام کا تصور کہاں ہے؟ سوالیہ نشان ہے پھر ہمارے سامنے، ہاں؟ یہاں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نوافل کی عادت ڈال دیں بندوں کی، کہ بندے فرائض کے ساتھ نوافل میں آگے بڑھیں، اور اس طرح میں ان کا ہاتھ بن جاؤں، ان کے پیر بن جاؤں، ان کی زبان بن جاؤں، ان کی آنکھ بن جاؤں، ہاں، اور اس طرح انہیں نیکیوں کی توفیق دیتا رہوں، اچھی راہوں پر چلیں، اچھے کاموں کو انجام دیں، اچھی بات بولیں، اچھی چیز دیکھیں، ہاں، نوافل کے ذریعہ یہ تقرب اللہ کا ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں سے جڑا رہنا چاہیے، یہی اللہ کو محبوب ہے، بھلے وہ نیکیاں چھوٹی کیوں نہ ہوں، اللہ کو محبوب۔ اسی طرح یہ بات بھی آئی تھی کہ جس قدر ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے دائرے میں رکھنا چاہیے، ہ؟ اور اچھے اخلاق یہ دین کا حصہ ہیں۔ یہ فرائض اگر دین کا پلر ہیں تو اچھے اخلاق اس کا چھت اور ستون، اس کا چھت ہیں، سقف ہیں، ہاں، اس کی سیلنگ ہے۔ اچھے اخلاق سے بھی ہمیں اپنے آپ کو مزین رکھنا چاہیے۔ خواتین اسلام، آج ہمارے سامنے جو باب ہے وہ باب نمبر 30 ہے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا پیج نمبر 104، پیج نمبر 104 آپ کھولیں، 104 پیج نمبر پہ باب نمبر ہے 30،
اور حدیث نمبر ہے 41 دیکھیے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. باب زیادت الایمان و نقصانه. ایمان، زیادت الایمان، ایمان کا بڑھنا، وہ نقصان ہو اور اس کا گھٹنا، یعنی ایمان کی کمی اور بیشی کا بیان. ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اس کا بیان. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس باب میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خادم رسول ہیں، انس ابن مالک، لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں. ہاں، 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ ام سلیم نے پیش کر دیا تھا. اس کے بعد سے لے کر نبی کے خادم رہے وفات تک. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کنبے قبیلے میں بہت برکت عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے دعا فرمائی تھی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا کنبہ، بڑا قبیلہ اللہ نے عطا فرمایا. تقریباً 100 کے قریب ان کے بچے تھے، ان کی مختلف بیویوں سے. الحمدللہ. تو یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ. کہ جہنم سے وہ شخص باہر آئے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی اگر خیر ہے، اس کے دل میں جو کا دانہ، شعیرتن، جو، گیہوں اور جو کتنا بڑا دانہ ہوتا، اس کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ جہنم سے باہر لایا جائے گا. اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ نبی کی شفاعت اسے ملے گی اور وہ جہنم سے باہر آئے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ. اور جہنم سے وہ شخص بھی باہر آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان اور خیر رہا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور وہ شخص بھی جہنم سے باہر آئے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے. وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ذرہ، ذرے کے برابر بھی کیا ہو، نیکی ہو، خیر ہو، ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے اور جہنم سے باہر نکلے گا. تو آپ دیکھیں امام بخاری یہ لے کر کے آئے ہیں کیا بتانے کے لیے، کہ یہ بتانے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ دیکھیے ذرہ، ہاں، ذرہ اگر 4 6 10 جمع کیا جائے تو ایک رائی کا دانہ بنے گا، ہے نا، رائی کا دانہ. اور اگر 100 ذرات جمع کیے جائیں تو ممکن ہے ایک گیہوں یا ایک جو بنے، ہے نا، 100 ذرات. اور اس حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، ایمان ہے، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی، ایک ذرہ چھوٹا ہوتا ہے، گیہوں کا دانہ بڑا ہوتا ہے، تو مطلب کم اور زیادہ ایمان ہوتا ہے انسان کا. یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری، ہے نا، کہ دیکھیے یہاں پر
ذرے کے برابر ایمان ہو کسی کے دل میں، وہ بھی نکلے گا ایک دن جہنم سے، اگر وہ موحد ہے، ہاں؟ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے موحدین توحید والے اپنے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، گناہ کبیرہ ان کے زیادہ ہوں گے، وہ جہنم میں تو جائیں گے، لیکن توحید کی بدولت ان کے دل میں اگر ایمان ہے، اس کی رمق ہے، ذرہ کے برابر ہو، گیہوں کے دانے کے برابر ہو، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ جہنم سے باہر آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس توحید کی دولت ہے جی۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور توحید والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے گا، یا ان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سچی توبہ کر لے رہے ہیں، اللہ سے اسی دنیا میں معافی مانگ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے گا، پرائرٹی بیسس پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، بغیر توبہ کے وہ چلے جائیں گے، ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ توحید والے ہوں لیکن جہنم میں جائیں، پر ہمیشہ ہمیش ان کو جہنم میں نہیں رہنا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا، پیارے نبی کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ وہ لوگ باہر آئیں گے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ آب حیات کی نہر میں نہلائے گا، اور اس طرح ان کو جو ہے پھر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا جی۔ البتہ وہ شخص جو ایمان والا تو ہے لیکن شرک پر چلنے لگا، شرکی عقیدے رکھنے لگا، ہاں، غیر اللہ سے لو لگانے لگا، غیر اللہ کے قبروں کا طواف کرنے لگا، غیر اللہ کے لیے قربانیاں جائز سمجھ لیں، 11 12 کرنے لگا، غیر اللہ سے اولادیں مانگنے لگا، ہاں، یعنی وہ کام جو اللہ کے ہیں وہ غیروں سے اس نے وابستہ کر لیے، اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ اس کے لیے جہنم سے نجات نہیں، ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جہنم سے نجات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ لیکن وہ انسان جو شرک سے بچتا رہا ہے، توحید والا ہے، لیکن دوسرے بڑے بڑے گناہ اس کے کھاتے میں ہیں، اگر وہ اتنے ہیں کہ اس کو جہنم میں جانا پڑا تو بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیوں؟ تو توحید والا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر لائے گا اور پھر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے اور جنت کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث اس باب میں ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث نمبر 42 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المومنین، کہ ایک یہودی انسان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها، آپ کو جو کتاب ملی ہے نا، اس میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر اتری ہوتی، ہم یہودیوں کی جماعت کو وہ آیت ملی ہوتی، لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، عید مناتے ہیں ہم اس دن۔ قال ای آیت هذه، تو امیر المؤمنین نے کہا کہ کون سی آیت ہے وہ؟ قال، یہودی نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہم نے تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی، اپنا احسان مکمل فرما دیا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہ آیت اگر ہمیں ملی ہوتی ہے امیر المومنین یہودیوں کو، تو ہم لوگ عید مناتے اس دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔
تو امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں؟ قال عمر، عمر نے کہا قد عرفنا ذلك اليوم، ہمیں خوب معلوم ہے وہ دن کون سا تھا، والمكان الذي نزلت فيه على النبي، اور وہ جگہ بھی ہمیں خوب معلوم ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جب یہ آیت اتری، وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، ہاں یہ عرفہ میں جمعہ کا دن تھا، آپ جمعہ کے دن عرفہ کے میدان میں تھے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہ یوم عرفہ اور وہ جگہ، اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے علم ہے۔ تو اس طرح سے عرفہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی حج کا دن ہے، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن کتنا عظیم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ عرفہ کا دن تھا، ہاں عرفہ کے میدان میں آپ تھے، تو اس طرح سے اللہ نے دین کی تکمیل فرمائی۔ تو امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں بتانے کے لیے، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا دین آج تم پر مکمل کر دیا، مطلب اس آیت کے اترنے سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، ناقص تھا، ہے نا، ناقص تھا، اسی لیے اللہ نے کہا اکمل تو میں نے مکمل کر دیا، یہ آیت اتری تو دین مکمل ہو گیا۔ تو گویا دین میں ایک زمانے تک کمی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی، یعنی ایمان میں کمی تھی تو بعد میں ایمان مکمل ہوا۔ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں امام بخاری کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو امام بخاری اس میں لے کر کے آئے۔ ایمان جو ہے صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، امام بخاری کئی جگہوں پر اس طرح کی حدیثیں لے کر آئے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان قول کا نام بھی ہے اور عمل کا نام بھی ہے، الایمان قول وعمل، کہ آدمی زبان سے اقرار بھی کرے اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرے، ہم؟ اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو اور دل بھی اسے تسلیم کر رہا ہو، تب یہ ایمان ہے۔ اگر صرف زبان پر ہو کوئی چیز، دل اسے تسلیم نہ کرے تو یہ منافقت ہے، اور اگر دل میں کوئی چیز ہو اور دل تصدیق کر رہا ہو ایمان کی، اسلام کی، لیکن زبان اس کا اقرار نہ کرے تو یہ کفر ہے نا۔ اور جب زبان پر کوئی چیز ہو اور دل بھی اسے مان رہا ہو اور پھر اس کے تقاضے پر اعضا و جوارے ہمارے ہاتھ اور پیر چل رہے ہوں ان راہوں پر جو اس کے تقاضے ہیں، تو پھر یہ ایمان اور اسلام۔ اس کے بعد جو ہے باب نمبر 31 ہے، 31 نمبر چیپٹر کتاب الایمان ہی کا، باب الزکاۃ من الاسلام، کی زکوٰۃ دینا یہ اسلام سے ہے، یعنی اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا رکن۔ دلیل عن طلحة بن عبید اللہ، یہ مختصر صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 105 105 پر حدیث نمبر 43 43، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، طائر الراس، جو پراگندہ بالوں والا تھا، چل کر کے آیا تھا سفر سے، بال اس کے پراگندہ ہو گئے تھے، گرد و غبار سے ہٹے تھے، نسمع دوی صوتی، ہم اس کے آواز کی گنگناہٹ بھی سن رہے تھے، ولا نفقہ ما یقول، لیکن اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، پر اس کی گنگناہٹ
चल कर आते हुए वो गुनगुना रहा था, हम सुन रहे थे। हत्ता दना, यहाँ तक कि वो प्यारे रसूल से करीब हुआ। दना यदनु, करीब करीब होना। इसी से दुनिया है, दुनिया करीबी आसमान को कहते हैं। अस्समा दुनिया, करीबी आसमान। और ये दुनिया इसलिए है कि ये हमसे करीब है, हम इसी में जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। इसका नाम दुनिया, क्योंकि हमसे बहुत करीब। वो आदमी करीब हुआ, फायदा हुआ यसअलु अनिल इस्लाम, तो हमने क्या सुना कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खम्सु सलावातिन फिल यौमि वल लैल। इस्लाम ये है कि दिन और रात मिलाकर 5 नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजें फर्ज। फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा, तो उस आदमी ने कहा कि क्या इनके अलावा भी कोई चीज फर्ज है मुझ पर, इन 5 वक्त की नमाजों के अलावा? काला ला, आपने कहा नहीं। इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तुम नफली नमाजें पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ सकते हो, बस। लेकिन फर्ज यही सिर्फ 5 नमाजें। अच्छा, इससे क्या पता चला कि वित्र की नमाज ये फर्ज नहीं है। हाँ, आपने उसका जिक्र नहीं फरमाया। तो नफली नमाज जो है, उन्हीं में से वित्र की नमाज भी है। अब नफली नमाजों की अलग अलग कैटेगरी है। कुछ नमाजें सुन्नत मुअक्कदा हैं, कुछ नमाजें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, कुछ नमाजें आम नफिल हैं, है ना। तो बहरहाल ये हदीस बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 5 वक्त की फर्ज नमाजों का जिक्र किया। जब उसने पूछा क्या इसके अलावा भी कोई चीज फर्ज है, तो आपने कहा नहीं। हाँ, आपने ये नहीं कहा कि वित्र भी फर्ज है, नहीं। तो ना वित्र वाजिब है ना फर्ज है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है। हाँ, इसकी ताकीद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सफर हजर हर जगह पढ़ा है। इसकी अपनी अहमियत है। ठीक है। लेकिन इसको फर्ज या वाजिब नहीं कह सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सियाम रमजान। और देखो, इस्लाम का एक अहम रुकन है रमजान के रोजे, फर्ज रोजे। क़ाल हल अलैया गैरु, तो क्या कहा, क्या इसके अलावा भी कुछ रोजे फर्ज हैं? क़ाल ला, कहा नहीं। इल्ला अन ततव्वा, हाँ, मगर तुम नफली रोजे रखना चाहो तो ठीक है। क़ाल व ज़करा लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से जक़ात का जिक्र फरमाया कि ये फर्ज है मालदारों पर। क़ाल हल अलैया गैरुहा, उसने पूछा क्या इसके अलावा भी कुछ फर्ज है? क़ाल ला, आपने कहा नहीं। इल्ला अन ततव्वा, मगर तुम नफली सदका और खैरात करो तो करो, लेकिन फर्ज नहीं। जो फर्ज है वो जक़ात है, जो मालदार पे। क़ाल फ़अदबर अर्रजुलु वहुव यक़ूल, आदमी वापस वापस चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करके वापस हुआ, और वो कह रहा था, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, अल्लाह की कसम खाता हूँ प्यारे रसूल, मैं ना इससे ज्यादा करूंगा ना इसमें कुछ कमी करूंगा, जितना आपने बताया उतना करता रहूंगा। क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफलह इन सदक, कि अगर ये सच कह रहा है तो कामयाब हो गया, मतलब जन्नत पा गया। सुभान अल्लाह। तो ये फराइज, हाँ, इनकी गिनती करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जक़ात का जिक्र फरमाया कि जक़ात भी क्या है, फरीजा है। हाँ, और ये मालदारों पर फर्ज है, और मालदारों को चाहिए कि साल पूरा होने पर इसे निकाल कर अल्लाह के गरीब बंदे और बंदियां जो हैं उन तक ये हक पहुंचा दें, है ना? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, तो उखदु मिन अगनियाइहिम फतुरद्दु अला फुकराइहिम, कि ये जक़ात मालदारों से ली जाएगी और गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। तो ये है
کیا نام ہے، زکوٰۃ کی فرضیت، جس کا ذکر امام بخاری نے اس حدیث میں کیا ہے اور اس باب کے تحت اسے لے کر آئے ہیں۔ اس سے علماء نے کہا ہے کہ اگر انسان صرف واجبات پر عمل کر لے جائے تو انشاءاللہ اس کو جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر وہ آدمی سچا ہے وعدہ کرنے والا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، حالانکہ اس کو صرف فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے، ہاں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، فرائض اسلام آپ نے بتائے۔ اس نے کہا نہ کم کروں گا نہ زیادہ، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسی پر عمل کروں گا، نبی نے کہا کامیاب ہو گیا۔ تو اگر کوئی صرف فرائض کا اہتمام کر لے انشاءاللہ کامیاب، لیکن نوافل اور سنن اللہ نے جو ہمیں دی ہیں نا، یہ نوافل اس لیے ہیں کہ اگر ہمارے فرائض میں کوتاہیاں، کمیاں جو رہ جائیں، ہم اس کو بعد میں مکمل آ، نوافل کے ذریعہ کر سکتے ہیں، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے نفلی عبادتوں کے ذریعہ۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، پھر ہمیں صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، مقصد یہ ہے ہاں کہ طہرۃ للصائم، روزے روزے دار کے روزے میں جو کمی آئی ہے نا، ہاں، اس کی تلافی ہو جائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ نے نوافل جو ہمیں دیے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ شریعت محمدی میں اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کر اللہ کا مقرب بن جائے، فرائض میں جو کوتاہیاں ہوں اللہ اسے اس کی نوافل کے ذریعے سے بھرپائی کر دے، ہے نا؟ اس کے بعد ایک باب ہے، باب اتباع الجنائز من الایمان، کہ جنازے کے ساتھ ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں جو حدیث لائے ہیں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث نمبر 44 ہے، 44 نمبر کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 106 پر، 106 نمبر پیج پر، یہ حدیث نمبر 44۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمان و احتسابا، کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے، اتباع کرے، ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید سے جائے، اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ لی جائے، وَيُفْرَغْ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے تدفین کے معاملے سے فارغ ہو لیا جائے، یعنی آدمی جنازے کے ساتھ جائے، جنازے کی نماز پڑھے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہو جائے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْن، تو وہ 2 قیرات کا ثواب لے کر واپس لوٹے گا، 2 قیرات، کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر، ہر قیرات۔ اس حدیث میں ہے 2 قیرات ملے گا اس کو، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ ومن صلی علیہ ثم رجع قبل ان تدفن، اور وہ شخص جو جنازے کے ساتھ جائے، نماز پڑھ کر واپس آ جائے، دفن تک نہ رہے بلکہ نماز پڑھ لے اور واپس ہو جائے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَات، تو وہ 1 قیرات کا ثواب پائے گا، 1 قیرات یعنی ایک ہوتا۔ تو یہ ہے جنازے کے ساتھ جانا اور نماز پڑھنا، اس کے تدفین کے عمل میں شریک ہونا، اس کی عظمت۔ تو قیرات اللہ کے ہاں آخرت میں
اس کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر ہے. آخرت کے لحاظ سے یہ بہت پہاڑ کے برابر ہے. البتہ دنیا میں ایک قرات جو عربوں کے یہاں چلتا ہے وہ 12 درہم کا ہوتا ہے. کتنے درہم کا؟ 12 درہم. ایک قرات 12 درہم. جیسے دیکھیے، ایک ریال مثال کے طور پر ہمارے یہاں 20 روپے ہوتے ہیں. تو قیرات یہ عربوں کے یہاں 12 درہم کا ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے. لیکن آخرت کے اعتبار سے ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوگا اللہ کے یہاں. ہے نا؟ کتنا عظیم ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ جنازے میں شریک ہونے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، دفن کے عمل میں شریک ہونے والوں کو دیتا ہے. اور یہ بندے کا حق ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے. اتباع الجنائز یہ حقوق مسلم میں شمار ہوتا ہے. اور اسے دیکھا جائے تو جنازے میں شرکت یا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے نا. کچھ لوگ اگر سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے کچھ لوگ جا کر، کچھ مسلمان شریک ہو جائیں، ہاں، تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، تدفین کا یہ عمل انجام پا جائے گا. ہاں، اور دوسرے لوگوں کی طرف سے گویا جی کافی ہے. لیکن جو لوگ شریک ہوں گے ان کی عظمت کا کیا کہنا، کہ وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، دفن ہونے تک وہ رہتے ہیں، دعا پڑھ کر دفن کر کے پھر واپس ہوتے ہیں، تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب وہ لوٹ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی شریعت میں اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اس کے بعد ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. یہ باب نمبر 33 ہے کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے. وهو لا يشعر، اس کو شعور نہ ہو سکے. تو مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے. اس میں جو حدیث آئی ہے وہ صفحہ نمبر 107 پر ہے، پیج نمبر 107، اور حدیث نمبر ہے 45 نمبر کی حدیث. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو قاری قرآن تھے. ہے نا؟ عبداللہ بن مسعود، ان کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے نا. فقیہ الامت تھے یہ. لوگ ان سے اپنے فتاوی پوچھا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا، کبھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھوا کر سنتے تھے کہ چلو سناؤ عبداللہ بن مسعود، اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو میں سناؤں؟ کہا ہاں، آپ سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود بڑے عظیم صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، فسق کا کام ہے یہ، فسق و فجور. وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اللہ اکبر. گالی دینا فسق و فجور، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا کام، اور قتل کر دینا مسلمان کو، کافر ہو جانا، تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اسی لیے امام بخاری باب لائے ہیں کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا عمل برباد نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، حج اور عمرہ کر رہا ہو، لیکن وہ یہ اعمال، یہ گناہ، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، اگر یہ اس کی زندگی میں ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دوسرے اعمال ضائع اور اکارت ہو جائیں. ہے نا؟ کیونکہ عمدن کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. دوسری حدیث میں ہے ہاں کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا وہ جہنم میں جائے گا. عمل ضائع ہو گئے. اس لیے ایک مسلمان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہاں، کہ وہ اپنے آپ
کو गाली से बचाए, गाली गलौज बकने से। हाँ, वो अपने आप को कत्ल नाहक से बचाए, क्योंकि वो गुनाह है कि अगर आदमी अंजाम दे ले तो अमल बर्बाद हो सकते हैं, जाय हो सकते हैं, किया कराया उस पर पानी फिर सकता है। एक और इसी एक और बात या एक और हदीस इसी बात की है, हदीस नंबर 46। तो ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई सुनाई मेरे इस दर्स को समाप्त फरमाने वाली तमाम ख्वातीन इस्लाम, इससे पता चलता है कि गाली गलौज बकना मुसलमान के शायान निशान नहीं है ना। इसलिए एक मुसलमान को इससे परहेज करना चाहिए। और किसी मोमिन को कत्ल कर देना कुफ्र है, लेकिन उलमा ने कहा है, यानी ये कुफ्र लुगवी है, कुफ्र हकीकी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, काफिर हो गया, उसको कलमा पढ़ना है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, कुफरिया काम है ये, है ना, कुफरिया काम। तो इससे भी परहेज करना चाहिए। हदीस नंबर 46 में अन उबादत बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज युखबिरु बिलैलतिल क़द्री, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले खबर देने के लिए शबे कद्र के बारे में। फतलाहा रजुलानी मिनल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों में से दो लोग झगड़ पड़े। फकाला, तो आपने कहा, इन्नी खरज तो लिउखबिरकुम बिलैलतिल कद्र, कि मेरे साहबा सुनो, मैं निकला था कि तुम्हें बता दूं शबे कद्र के बारे में कि फला रात है। व इन्नहु तलाहा फुलान व फुलान, बस क्या हुआ, फुला और फुला झगड़ पड़े, लड़ने लगे। फरुफिअत, तो इसका इल्म मेरे दिल से उठा लिया गया, मैं भूल गया। वआसा अन यकून खैरन लकुम, और उम्मीद है कि इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो, खैर हो, भलाई हो। इल्तमिसूहा फी सबइ वत्तिसइ वल खम्सी, तो फिर शब कद्र को रमजान के 27वीं में, 29वीं में और 25वीं रात में तलाश करो, है ना। तो इस हदीस से क्या पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा करना, है ना, इख्तिलाफ करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना इतना संगीन जुर्म है कि उसकी नहुसत से शब कद्र जैसी रात का मुतय्यना जो इल्म था वो उठा लिया गया, है? आप बताने आ रहे थे कौन सी रात, शब कद्र, तो फिर आपको उन्हीं लोगों के झगड़े के बीच पढ़कर उनका फैसला करने, हाँ, और उनके मसले को हल करने में जो टाइम लगा, आप कह रहे हैं उसी बीच में ये इल्म मेरे दिल से उठा लिया गया, मैं भूल गया कौन सी रात है वो, और शायद इसमें तुम्हारे लिए खैर। अच्छा, यहाँ पे है कि 27वीं, 25वीं, हाँ, 23वीं, इसमें तलाश करो, लेकिन इसमें एक 21वीं का जिक्र नहीं है ना। इसमें 23वीं का जिक्र नहीं है, 27वीं, 29वीं और 25वीं का जिक्र है। लेकिन दूसरी हदीस है सही मुस्लिम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमजान, कि तुम लैलतुल कद्र को तलाश करो ताक रातों में रमजान की आखिरी अशरे की, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो शब कद्र को। तो ताक रातों में फिल वित्री, है ना, तो इसमें तमाम रातें आ गई, 21वीं आ गई, 23वीं आ गई, 25वीं, 27वीं, 29वीं सब आ गई, है ना।
تو اس طرح سے 5 تقرات ہیں، اس کا اہتمام الحمدللہ اسلام کے ماننے والے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ ليلۃ القدر اس سال جنہیں ملی ہے، اللہ ان بندوں میں بندیوں میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ تو یہ ہے لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی اور چپقلش، آپسی تنازع کا مسئلہ، کہ وہ کتنا باعث نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر جیسی بابرکت رات کا علم پیارے نبی سے اٹھا لیا گیا۔ وجہ لوگوں کا آپسی اختلاف، لوگوں کے آپسی جھگڑے، اس لیے ہمیں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خواتین میں عام طور سے یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ہاں، کہ خواتین آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے پر برسنا، گالی گلوچ دینا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس کی خبر دی ہے۔ تو خواتین کو بطور خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کو ایسی گندی اور غلیظ باتوں سے پاک رکھیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں اور اچھے اخلاق والی بنیں۔ ایسا اخلاق اسلام نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، پیارے رسول نے جس پر ابھارا ہے، قرآن نے جس کی ترغیب دی ہے، تو اچھے اخلاق جو آدمی اپناتا ہے وہ گالی گلوچ سے بچتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان تنازعات سے بچاتا ہے نا۔ اور پھر زبان خلق اس کے لیے ایک مہر تصدیق بن جاتی ہے، جب اللہ کے بندے گواہی دیتے ہیں کہ انسان اچھا اخلاق والا ہے۔ ہاں، کسی کو اس کی زبان سے گالی سننے کو آج تک نہیں ملی، اس بندے نے آج تک کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا اور ستایا نہیں، ہاں، کسی کے بارے میں غیبت اور چغلی اس نے نہیں کھائی، ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو زبان خلق جب اس کی گواہی دینے لگے تو ایسا انسان یقین سمجھیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں پیارا ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کی مہر تصدیق اس کے اوپر لگ رہی ہے۔ وہ عمل اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر اس کا نام لا رہا ہے نا۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں، جس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ نماز روزے فرائض نوافل سب کرتی ہے لیکن بد اخلاق، وہ اس کے اخلاق سے دوسرے لوگ بچنا چاہتے ہیں، ایسی بد اخلاق ہے۔ تو نبی نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی، جبکہ وہ دوسری خاتون، اس کے بارے میں نبی صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول وہ بہت زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتی، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض کر لے جاتی ہے، لیکن اخلاق ایسے ہیں کہ بس وہ دل کو موہ لینے والی ہے، جو خاتون اس سے ملتی ہے وہ اس کی ہو کر رہ جاتی ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے وہ خاتون۔ تو بس نبی نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ تو اندازہ کریں خواتین اسلام کی ہمارے اخلاق کا کتنا بڑا کردار ہے جنت میں داخلے کے لیے، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو غرور و گھمنڈ سے بچانا چاہیے، ہمبلنس، تواضع اور خاکساری کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ یہ تمام نعمتیں تیری ہیں، یہ میری تندرستی، میری صحت تیری نعمت ہے، یہ میری اولادیں اللہ تیری طرف سے ہیں، تیری نعمت ہے اللہ، یہ میرے شوہر کی کمائی اور ان کی دھن اور دولت اللہ یہ تیری نعمت ہے، اللہ یہ میرا گھر جو جس میں ہم رہتے ہیں اللہ تیری نعمت ہے، یہ اللہ یہ میرے شوہر کا کاروبار، یہ بزنس، یہ ملازمت اللہ تیری نعمت ہے، ہم اس پر تیرے شکر گزار ہیں۔ اگر ہم اس انداز میں زندگی گزاریں گے تو ہم غریبوں کا بھی احترام کریں گے، کمزوروں کا خیال رکھیں گے، ہے نا، اور اس طرح ان کی دعائیں لیں گے، اور جب ان کی دعائیں ملیں گی تو یہ ہمارے کام آئیں گے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق والا بنائے، اور بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خواتین اسلام آج یہیں پر رکتے ہیں،
اب آپ کے لیے انشاءاللہ سوال کا سیشن ہے، آپ اس میں اپنے سوالات کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ خواتین اب آپ سوالات کر سکتے ہیں۔